امید ہے کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ کچھ عرصہ قبل کراچی میں سندھ پولیس کے آئی جی کے ساتھ ایک مبینہ واقعہ پیش آیا، جس کے بعد سندھ کی حکومت نے یہ الزام لگایا، پاکستان پیپلز پارٹی نے یہ الزام لگایا کہ آئی جی سندھ کو پاکستان آرمی کے افسران نے، آئی ایس آئی کے افسران نے، رینجرز کے افسران نے اغوا کیا۔ اغوا کرنے کے بعد ان سے زبردستی کیپٹن صفدر صاحب کے خلاف ایف آئی آر درج کروائی گئی۔ اس ایف آئی آر کو درج کرنے کے بعد زبردستی کیپٹن صفدر صاحب کو اریسٹ کروایا گیا۔ اس کے بعد ہم نے پریس کانفرنسز بھی دیکھی، مختلف بیانات دیکھے، اور یہ بھی سنا کہ پاکستان کے آرمی چیف نے بلاول صاحب سے بات کی ہے اور بلاول صاحب کو انہوں نے یقین دلایا ہے کہ اس حوالے سے ہم تحقیقات کریں گے۔ پھر اس حوالے سے تحقیقات ہوئیں، اب ان تحقیقات کی رپورٹ ہمارے سامنے آ گئی ہے۔ اب اس انکوائری رپورٹ میں یہ لکھا گیا ہے کہ کچھ افسران جذباتی ہو گئے تھے، اس لیے کہ مزار قائد کے اوپر جس قسم کی حرکتیں کی گئیں، اور اس کے بعد جذبات میں آ کے انہوں نے شاید کوئی ایسا کام کیا جو ان کو نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن وہ اس چیز پہ اس لیے مجبور ہوئے کہ پولیس کی جانب سے بار بار اصرار کرنے کے باوجود، ان سے پوچھنے کے باوجود پولیس کوئی کارروائی نہیں کر رہی تھی۔ اب بہت سارے دانشور، بہت سارے سیاستدان، بہت سارے صحافی لفظ جذباتی کو پکڑ کے بیٹھ گئے۔ وہ کہہ رہے ہیں یہ کیسے لوگ ہیں جو جذباتی ہو گئے، کالم نگار اس کے اوپر کالم لکھ رہے ہیں، مذاق اڑا رہے ہیں، اور یہ سوال کیا جا رہا ہے کہ یہ کیسے افسران ہیں، یہ کیسے فوج کے لوگ ہیں جو جذباتی ہو گئے۔ مزار قائد پہ تھوڑی سی بدتمیزی تو ہوئی، تھوڑا سا غل غپاڑا ہوا، تھوڑے سے وہاں پہ نعرے لگے، تھوڑا سا وہاں پہ شور مچا، تو یہ کیسے لوگ ہیں فوج کے جو جذباتی ہو گئے؟ یہ کچھ افسران کیوں جذباتی ہو گئے؟ یہاں سے گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھانے سے پہلے میں چاہوں گا کہ آپ یہ ایک چھوٹی سی ویڈیو دیکھیں۔ مستنصر حسین تارڑ لکھتے ہیں، میں بہت دکھ میں ہوں، میں رات سو نہیں سکا۔ میں نے اپنی آنکھوں سے اسلامیہ کالج لاہور میں قائد اعظم کو تقریر کرتے دیکھا تھا اور پاکستان زندہ باد کے نعرے لگائے تھے۔ اب میں نے انہی آنکھوں سے دیکھا کہ قائد اعظم کی قبر کے گرد ایک ہجوم ہے اور وہ پاگلوں کی مانند نعرے لگا رہا ہے۔ خواتین ان نعروں کو نہایت احترام سے سن رہی ہیں۔ قائد اعظم کی قبر کو روندا جا رہا ہے۔ مستنصر حسین تارڑ نے کیا جملہ لکھا ہے؟ قائد اعظم کی قبر کو روندا جا رہا ہے۔ اس قوم کے باپ کی بے عزتی کی جا رہی ہے۔ وہاں نعرہ زن جو بھی لوگ تھے، میں ان پہ لعنت بھیجتا ہوں۔ لعنت، لعنت۔ یہ تارڑ نے 3 بار۔ اچھا جی، اس ویڈیو میں آپ نے دیکھا کہ حسن نثار صاحب بتا رہے تھے کہ مستنصر حسین تارڑ صاحب نے کراچی میں مزار قائد پہ جو واقعہ پیش آیا، اس حوالے سے ان کے کیا جذبات تھے، مستنصر حسین تارڑ صاحب نے کیا لکھا۔ مستنصر حسین تارڑ صاحب ایک انتہائی نفیس انسان ہیں، مصنف ہیں، دانشور ہیں، کبھی بھی ہم نے ان کو جذبات میں نہیں دیکھا، کبھی ہم نے ان کو غصہ کرتے نہیں دیکھا، لیکن مزار قائد پہ جب یہ واقعہ پیش آیا تو وہ بھی جذباتی ہو گئے اور انہوں نے لکھا کہ میں لعنت بھیجتا ہوں، میں لعنت بھیجتا ہوں، میں لعنت بھیجتا ہوں۔ 3 دفعہ انہوں نے ان لوگوں کے اوپر لعنت بھیجی جنہوں نے مزار قائد کے اوپر اس قسم کی حرکت کی ہے۔ یہاں پہ سوچنے کی یہ بات ہے کہ ایک دانشور، ایک مصنف اور بڑی ٹھنڈی طبیعت رکھنے والے اگر مستنصر حسین تارڑ صاحب بھی مزار قائد کی بےرحمتی دیکھ کے وہاں پہ جس قسم کی حرکات کر رہے تھے کیپٹن صفدر صاحب، وہاں پہ مزار قائد کی جس قسم کی توہین کی گئی، تو مستنصر حسین تارڑ صاحب بھی جذباتی ہو گئے۔ لیکن لوگوں کو یہ اعتراض ہے کہ پاکستان آرمی کے وہ افسران جن کی ڈیوٹی تھی کہ شہر کی حفاظت کی جائے، اس قسم کے واقعے کو روکا جائے، وہ لوگ جذباتی کیوں ہوئے؟ جذباتی نہیں ہوئے، اگر کسی کو شرم نہیں آئی تو وہ سندھ پولیس کو نہیں آئی، آئی جی سندھ صاحب کو نہیں آئی۔ لوگ یہ بھی سوال کر رہے ہیں کہ بہت سارے جو سیاستدان ہیں جو اس حوالے سے بیانات دے رہے ہیں، وہ کیوں نہیں جذباتی ہوئے جب قائد اعظم کے مزار کے اوپر اس قسم کا رویہ اپنایا گیا پاکستان مسلم لیگ نون کی جانب سے؟ لیکن اس کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ یہ ذرا اگلی ویڈیو دیکھیں۔ السلام علیکم، کیا حال ہے غلام؟
جی یہ آپ نے ویڈیو دیکھی، یہ کل ہی ملاقات ہوئی ہے گلگت میں بلاول صاحب کی اور مریم صاحبہ کی. اس کے ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سینئر لیڈرشپ بھی ہے دونوں جماعتوں کی. بلاول صاحب کے ساتھ بھی سینئر لیڈرشپ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مریم صاحبہ کے ساتھ بھی سینئر لیڈرشپ وہاں پہ موجود ہے مسلم لیگ نون کی. اب یہاں سے گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھانے سے پہلے میں چاہوں گا کہ آپ لوگ یہ ایک تصویر دیکھ لیں ذرا. جی آپ نے یہ تصویر دیکھی، اس تصویر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ صرف بلاول صاحب اور مریم صاحبہ بیٹھی ہوئی ہیں، باقی سب کو کمرے سے نکال دیا گیا ہے کہ انہیں کہا ہے کہ آپ باہر جائیں، ہم نے ذرا امپورٹنٹ بات کر دی ہیں. اور یہ تاثر دیا گیا ہے کہ امپورٹنٹ فیصلے، امپورٹنٹ باتیں صرف بلاول اور مریم صاحبہ کرتی ہیں. اب ان دونوں کی کیا اچیومنٹ ہے، ان دونوں کی پولیٹیکل سٹرگل کتنی ہے، وہ آپ کے سامنے ہے. ان دونوں جماعتوں کے اتنے سینئر لیڈران وہاں پہ موجود تھے، سینئر سیاستدان وہاں پہ کھڑے تھے. یہ دونوں ان کے بچوں سے بھی شاید چھوٹے ہوں. ان دونوں نے ان کو کہا کہ آپ لوگ نکلیں کمرے سے باہر، آپ لوگ باہر ویٹ کریں، امپورٹنٹ چیز میں آپ لوگ شامل نہیں ہو سکتے، ہمیں ذرا امپورٹنٹ چیزیں ڈسکس کرنے دیں، اس کے بعد آپ کو بلایا جائے گا. اور یہ تصویر بھی اس لیے جاری کی گئی تاکہ ایک میسج دیا جائے کہ قیادت جو ہے وہ بلاول صاحب اور مریم صاحبہ کر رہی ہیں اور باقی لوگوں کی جتنی اہمیت ہے وہ بھی پوری عوام کو بتا دی گئی. لیکن جتنے بھی یہ سینئر لیڈرشپ وہاں پہ موجود تھی، ان میں سے کوئی بھی جذباتی نہیں ہوا کہ یار یہ ہم لوگ اتنے سینئر لوگ ہیں، یہاں پہ ایک سابق وزیر اعظم کھڑے ہیں، ہمیں بیچ میں شامل نہیں کیا جا رہا اور یہ دونوں بچے مل کے آپس میں بات کر رہے ہیں. لیکن پھر بھی انہوں نے کسی قسم کا برا نہیں منایا. اور یہی ہم دیکھتے ہیں کہ بلاول صاحب ہوں یا مریم صاحبہ ہوں، شریف خاندان ہو یا زرداری خاندان ہو، ان کے سامنے یہ اتنے سینئر لوگ جو ہیں یہ ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں اور یہ بالکل مائنڈ نہیں کرتے، یہ بالکل جذباتی نہیں ہوتے کہ ان کو جو مرضی کہہ دیا جائے. سابق گورنر ہیں سندھ کے محمد زبیر صاحب، مریم بی بی نے ایک بیان دیا، انہوں نے وضاحت دی، انہوں نے کہا نہیں یہ تو ایسی اپنی طرف سے وضاحت دے رہا ہے، اس کی کیا حیثیت ہے، بات تو میں کر رہی ہوں. تو یہ ان سب لوگوں کی پارٹیز کے اندر حیثیت ہے، سٹینڈنگ ہے. ان لوگوں نے کبھی اپنے لیے سٹینڈ نہیں لیا، اپنی عزت نفس کے حوالے سے کبھی یہ لوگ جذباتی نہیں ہوئے. تو ان لوگوں کے لیے یہ سمجھنا بہت مشکل ہے کہ مزار قائد کے اوپر اگر بےرحمتی ہوگی یا مزار قائد کے اوپر کوئی بدتمیزی کرے گا تو کیسے کوئی جذباتی ہو سکتا ہے. ہم تو کبھی جذباتی نہیں ہوئے. دوسرے وہ دانشور اور وہ لوگ جو اس حوالے سے کالمز لکھ رہے ہیں، اس حوالے سے تبصرے کر رہے ہیں، ان لوگوں کی عقل اور دانش کا آپ صرف اس چیز سے اندازہ لگا لیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ہمیں یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ دو خاندانوں کی غلامی دراصل جمہوریت ہے. تو ان کی سمجھ میں بھی آنا یہ مشکل ہے کہ مزار قائد کے اوپر جب کوئی بدتمیزی کرے گا تو وہ لوگ جن لوگوں نے پاکستان کی حفاظت کے لیے حلف اٹھایا ہوا ہے، جو پاکستان کے لیے روز اپنی جانیں دیتے ہیں، تو وہ جذباتی ہوں گے، وہ جذباتی ہو سکتے ہیں. تو اسی وجہ سے وہاں پہ یہ لفظ یوز کیا گیا ہے کہ یہ لوگ جذباتی ہو گئے تھے. لیکن اس انکوائری کے حوالے سے میری جو ذاتی رائے ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جنرل باجوہ صاحب نے جس طریقے سے اس کو کنڈکٹ کیا وہ ٹھیک نہیں ہے. اس لیے کہ اگر انکوائری رپورٹ سامنے آنی چاہیے تھی تو سندھ پولیس نے وہاں پہ جس قسم کی آئین اور قانون کی دھجیاں اڑائی ہیں، مزار قائد کی جس قسم کی بےرحمتی ہوئی ہے، لیکن اس کے باوجود آئی جی پولیس سندھ کے وہ زرداری صاحب کے ذاتی ملازم بنے رہے، وہاں کے وزیر اعلیٰ بلاول صاحب کے ذاتی ملازم بنے رہے. وزیر اعلیٰ صاحب نے پہلے ایک پریس کانفرنس کی، بلاول ہاؤس میں جا کے مل کے آئے، پریس کانفرنس کی، پھر بلاول نے بلایا کہ نہیں واپس آؤ، پھر وزیر اعلیٰ صاحب گئے بلاول ہاؤس میں، پھر ان کے ساتھ بیٹھ کے پریس کانفرنس کی. تو یہ کوئی سندھ کے وزیر اعلیٰ نہیں لگ رہے، لگتا ایسا ہے کہ یہ زرداری ہاؤس کے، بلاول ہاؤس کے پرسنل ملازم ہیں. وہ لوگ جو دو خاندانوں کی غلامی کو جمہوریت کہتے ہیں، اس حوالے سے تقریریں کرتے ہیں، سینٹ میں بڑی بڑی تقریریں کرتے ہیں، وہ لوگ یہ سمجھنے سے قاصر رہیں گے کہ مزار قائد کے اوپر اگر آپ جا کے اس قسم کی حرکت کریں گے تو پاکستان کی فوج کا افسر تو چھوڑیں، پاکستان کا ہر بچہ جذباتی ہوگا. مستنصر حسین تارڑ جیسا دھیما شخص بھی جذباتی ہوگا، اور جس کے دل میں پاکستان کے لیے رتی برابر پیار بھی ہے تو وہ بھی جذباتی ہوگا. ہاں اگر کوئی جذباتی نہیں ہوگا تو وہ دانشور جذباتی نہیں ہوں گے جن کی دانش میں دو خاندانوں کی غلامی جمہوریت ہے، اور وہ سیاستدان جن کا جمہوری نظریہ بھی دو خاندانوں کی غلامی ہے. باقی کوئی پاکستانی پاکستان میں رہتا ہو، سعودی عرب میں رہتا ہو، امریکہ میں رہتا ہو، جہاں پہ بھی رہتا ہوگا، مزار قائد کی بےرحمتی ہوگی تو وہ جذباتی ہوگا. شکریہ.